جس طرح انبیاء کے قول کی پیروی لازم ہوتی ہے، انبیاء کا قول اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، اہل بیت کا قول بھی اسی طرح ہے، اور اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہونا ایسے ہی ہے جیسے وہ انبیاء جو تورات پر عمل کرنے والے تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب ہوتے تھے۔ تو بھائی اگر یہ بات آپ کی، اس بات پر آپ اڑے ہیں، یعنی پہلی تو دو عصمتوں کے آپ قائل ہیں، ان بے وقوفوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ عصمت دراصل خلق کی وصف ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کی ذات میں، کسی کے وجود میں وہ اخلاق کی اعلیٰ حرمت پیدا کر دے کہ گناہ کے وصف سے بھی ان سے نہ گزر پائیں، تو یہ تو تعلق ہی کردار سے رکھتا ہے، اس کا علم سے کیا تعلق ہے؟ ہاں، کسی مسئلے کی تحقیق میں اگر کہیں کسی کو کوئی لغزش ہوتی ہے تو وہ لغزش تو آپ کی کتابوں کے اندر باضابطہ لکھا ہوا ہے، اس قسم کی لغزشیں انبیاء سے بھی واقع ہوئی ہیں۔ ذلات الانبیاء باقاعدہ باب باندھے گئے ہیں آپ کی اصول کی کتابوں میں، آپ نے پڑھا نہیں؟ نور الانوار کو پڑھو، آگے پڑھو، آپ پڑھتے نہیں نا، صرف دانت تیز کر آ جاتے ہیں اور پھن پھیلا کر آ جاتے ہیں، سانپ بڑھ کر جناب والا چھجلیاں دکھاتے ہیں۔ یہ بات اب نہیں چلے گی، دنیا بیدار ہو چکی ہے۔ اور پھر تم کہتے ہو کہ ہم اہل سنت ہے، تمہارے باپ کے نام لگی ہوئی اہل سنت، یا خطائیوں کے جو خود ساختہ امام ہیں ان کے ٹائٹل پر ہے اہل سنت؟ کون ہے؟ ان کی حیثیت کیا ہے؟ اس کی یہ کیا لگتا ہے اہل سنت کا؟ اہل سنت تمہیں پتہ ہی نہیں اہل سنت ہوتا کیا ہے، ڈرامہ بازی کرتے ہو لوگوں کے سامنے۔ تو جس عصمت پر آپ کو اعتراض ہے، میرا تو اس پر دعویٰ ہی نہیں تھا، میں نے تو کہا کہ عصمت خلقی وصف ہے اس کتاب میں، اور حضرت زہرا پاک صلوات اللہ تعالیٰ علیہا اخلاق عالیہ میں انتہا پر ہیں، اور یہ بات میرے خیال کی بنیاد پر نہیں، حضرت عائشہ صدیقہ صلوات اللہ تعالیٰ علیہا نے اس بات کی نشاندہی کی ہے۔ حیرت اس بات پر ہے، ان چیزوں پر دھیان ہی نہیں ہے، جو دلائل ہیں وہ تو تمہیں آتے ہی نہیں ہیں، صرف شور شرابہ آتا ہے۔ تمہیں تو عصمت ڈیفائن کرنی نہیں آئے کہ عصمت شے کیا ہے، یہ بھی نہیں پتا، گھر میں بیٹھ کر حجرہ ساز تصور قائم کر لیتے ہو اور کہتے ہو کہ یہی اہل سنت ہے، بھاگ جاؤ، ایسی اہل سنت کی پاکستان میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ ایسے شر پسندوں کی جو ہر وقت جناب والا لوگوں کی پگڑیاں اچھالیں اور لوگوں کی عزت اور وقار کے ساتھ جناب والا بے توقیری کریں، ایسی اہل سنت ہو ہی نہیں سکتی۔ تو بھائی میں نے تو اس کو خلقی وصف میں بیان کیا ہے، تو آپ اس کو یہاں لے آئے۔ ہاں، یہ بات قاعدہ ہے آپ کی کتابوں کا، آپ اپنی کتابیں نہیں پڑھتے، صرف ملائیت پڑھتے ہیں، دین نہیں پڑھتے۔ اور مجھے رافضی کہتے ہو، ہر روز ہر صبح تم باوضو ہوتے ہو، باوضو ہو کر دو زانو ہوتے ہو اور فیضان روافض سے فیض حاصل کرتے ہو۔ مولوی صاحب، فیضان روافض سے ہر روز باوضو ہو کر فیض حاصل کرتے ہو۔ مجھے تو یہ دکھتا ہے، آپ کے بریلوی مولانا ہیں مفتی محمد طاہر رضا صاحب نے سمجھایا کہ بھائی ہماری کتابوں کے اندر اس رافضیوں کی روایات ضرور ہیں، مگر کتابوں کے اندر تو نور ہے، رافضیت نہیں ہے۔ مجھے وہ نقطہ سمجھ آ گیا کہ واقعتاً رافضیوں کے پاس نور ہے جو ان کے سینوں سے چھن کر آیا ہے اور ان مولویوں کو ہدایت دے رہا ہے، اور یہ مولوی سراپا تمنا بن کر ہر روزانہ صبح باوضو ہو کر بخاری شریف کو بھی کھولتے ہیں اور فیض لیتے ہیں روافض کا۔